اتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے. گھر کیسے چلے گا؟ بچیوں کو کون دیکھے گا؟ گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا. حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا. 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا. وہ روئی جا رہی تھی، ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے. حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا، بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتی. موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں. تم لوگوں کا کیا، گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے. 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے. موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی، آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی. موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو. اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن، وہ قبرستان گئے تھے. حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی. کل کی رات کیسی گزری آپ کی؟ کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا. یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے. حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا. یہ دنیا ختم ہو گئی. ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا. یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی. ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی. یہ پوچھ اب مردے سے. میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے. آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا. یہی وہ منزل ہے. قبر کو